الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ محترم حضرات، سامعین و ناظرین کرام، آج اس سورت کے درس کی ابتدا ہے جو قرآن پاک کی عظیم ترین سورت ہے، جو قرآن پاک کی کوہان ہے اور جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ارشادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے دو بدلیوں کی طرح یا پرندوں کے دو جھنڈ کی طرح آئیں گے جو اس پر سایہ فگن ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے قاری کے لیے سفارش کریں گے۔ اور یہ وہ عظیم سورت ہے کہ جو اس سورت کو پڑھے شیطان کبھی اس گھر پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، اور جادوگر کی جادوگری کبھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ جب یہ اتنی عظیم ترین سورت ہے تو ہم اہل ایمان کو، ہم مسلمانوں کو اس سورت کو اپنے دل سے قریب کرنا چاہیے، اپنی زبان کو اس سورت سے تر رکھنا چاہیے، اپنے گھر میں اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مکمل سورت نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ مطلوب مکمل سورت ہے، مکمل سورت نہیں پڑھ سکتے، اس کا کچھ حصہ پڑھیے۔ اور خاص طور سے اس سورت کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ جو ان 10 آیتوں کو پڑھے، اگر رات میں پڑھے تو اگلے 3 راتوں تک شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، اگر دن میں پڑھے تو اگلے 3 دنوں تک شیطان
اس پر اور اس کے گھر پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ شروع کی 4 آیتیں ہم المفلحون تک، اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں ہم فیہا خالدون تک، اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اسے پڑھے تو شیطان کے مکر و فریب سے، اس کے فتنے سے، اس کی گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور سلف میں سے کسی کا قول میں نے یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی طالب یہ چاہتا ہو کہ اس کا ذہن تیز ہو اور جو کچھ وہ پڑھے اس کے ذہن میں محفوظ رہے، تو اسے ان 10 آیتوں کو پڑھنا چاہیے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کے ذہن کو تیز کر دے گا۔ یہ وہ عظیم صورت ہے جو مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت کا مطلب یہ قرآن پاک کی تقسیم کئی اعتبار سے کی گئی ہے۔ سب سے بڑی تقسیم مدنی اور مکی کے اعتبار سے ہے، یعنی وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، یا وہ آیتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں، چاہے وہ مکہ مکرمہ ہی میں کیوں نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ مدینہ طیبہ سے باہر کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، ہجرت کے بعد ہیں تو وہ مدنی کہلائیں۔ یہ سب سے بڑی تقسیم ہے۔ اس کے بعد سلف کا یہ طریقہ تھا کہ ہفتے میں قرآن پاک ختم کرتے تھے، تو جہاں سے لے کر جہاں تک پڑھتے تھے اس کو منزل کہا کرتے تھے۔ ہندوستانی نسخوں میں یہ چیز آپ دیکھیں گے، حالانکہ یہ سلف کا معمول تھا کہ وہ پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، ائمہ کرام، محدثین اعظام سب کثرت سے قرآن پاک پڑھتے تھے اور عام طور پر ہفتے میں ختم کر لیتے تھے۔ تو ایک تقسیم ہوئی کہ منزل، 7 منزلیں۔ ایک تقسیم ہے اجزاء کے اعتبار سے کہ قرآن پاک کے 30 اجزاء، 30 پارے ہیں۔ ایک تقسیم ہے سورتوں کے اعتبار سے، چنانچہ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں۔ ایک تقسیم ہے آیتوں کے اعتبار سے، چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ تو مشہور قول کے مطابق قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، 6450، 6250 اور بھی اقوال ہیں۔ مشہور قول وہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ 6666 آیتیں ہیں۔ ایسے ہی اس کے کلمات ہیں، اس کے حروف ہیں۔ تو سورہ بقرہ قرآن پاک کی گویا ایک تقسیم ہوئی سورت، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اور البقرہ عام طور پہ سورتوں کے نام اسی سورت کے کسی کلمے سے ماخوذ ہیں، جیسے اس سورت کا نام البقرہ جو ہے، اس سورت کے آیت نمبر 67 اور اس کے بعد تذکرہ ہوا ہے بقرہ کا، اسی سے ماخوذ ہے البقرہ، یعنی السورۃ التی تذکر فیہا البقرہ، وہ سورت جس میں بقرہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب اس سورت کی جو شروعات ہے وہ ایک ایسے حروف کے مجموعے سے ہے جس کو مقطعات کہتے ہیں، یعنی ٹکڑا ٹکڑا کر کے پڑھی جائے، الف لام میم۔ اور کہیں اگر یہ لفظ ہے الف لام میم تو اس کو پڑھا گیا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تری کیف فعل ربک بعاد، الم نجعل له عینین، یعنی وہی الف لام اور میم وہاں اس کو جوڑ دیا۔ لیکن یہاں سورتوں کے شروع میں کچھ حروف ہیں جن کو آپ جوڑ کر نہیں پڑھ سکتے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں، یعنی قطع قطع کر کے، ٹکڑا ٹکڑا کر کے۔ اور اس کی تفسیر میں علماء نے، اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنی اور مطلب کو زیادہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے،
اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں. کچھ مفسرین نے کوشش کی ہے، اور جو کوشش کی ہے اس میں سب سے راجح بات یہ ہے کہ دراصل قرآن پاک چیلنج ہے. ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے جو اپنے آپ کو صاحب زبان کہتے تھے اور دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے. عرب اپنے آپ کو صاحب زبان کہتے تھے، فصیح و بلیغ کہتے تھے، فصاحت و بلاغت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اپنے علاوہ سب کو گونگا کہتے تھے. تو گویا یہ حروف چیلنج ہیں ان کو. قرآن پاک نے ان کو چیلنج کیا. میں نے درس میں پیش کیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک انسانی کلام ہے، اگر وہ اس کو انسانی کلام سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی انسان ہیں، اس قرآن پاک جیسی لے آئیں. اکیلے نہیں لا سکتے، تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو اور جن جن کو وہ چاہیں ملا لیں اور لے آئیں. اور یہ چیلنج کرنے کے بعد ان کو مہلت بھی دیا، سالوں موقع دیا. نہیں لا سکے تو کہا اچھا صاحب 10 سورتیں لے آؤ. وہاں بھی چیلنج کیا اور یہ کہا کہ جن کو مدد کے لیے پکار سکتے ہو پکار لو. مہلت بھی دی. نہیں لا سکے تو کہا اچھا 1 سورت لے آؤ. جب وہ بھی نہیں لا سکے تو پھر قرآن پاک نے چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو تم لا بھی نہیں سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. لن تفعلوا کا مطلب یہ قیامت کی صبح تک نہیں لا سکتے. لن کا مطلب یہ مکمل انکار، تمہارے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ تم لا سکو. اور جب تم نہیں لا سکتے تو یہ مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ مان لو کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے مطابق زندگی گزارو. اور یاد رکھو اگر اس کے مطابق زندگی نہ گزارا تو ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا ہے. وہ آگ تیار کر دیا ہے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور کفار اس میں جلائے جائیں گے. اب ان کو یہ کہا گیا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، الف ہے، لام ہے، میم ہے، الف لام میم صاد ہے، الف لام را ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، یا سین ہے، قاف ہے، نون ہے، ہا ہے، میم ہے. یہ جو حروف ہیں آخر یہ وہی حروف تو ہیں جن حروف کو ملا کر کے تم گفتگو کرتے ہو، اور جن حروف کے بدولت اپنے آپ کو صاحب زبان سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا فصیح و بلیغ سمجھتے ہو. تو یہی حروف تو ہیں. تو یہی حروف ملا کر کے قرآن پاک کی طرح ایک آیت لے آؤ. ایک سورت چھوڑیے، ایک آیت لے آؤ. گویا یہ چیلنج ہے حروف مقطعات کہ آخر جو تم بات چیت کرتے ہو وہ بات چیت بھی، تمہاری تقریر، تمہاری تحریر، تمہارا قصیدہ، تمہارا شعر، یہ سب انہی حروف سے تو مل کر بنا ہوا ہے. تو تم لے آؤ. اور اگر بڑے صاحب زبان ہو، 30 مار خواہ ہو تو ان حروف کا مطلب بتا دو. نہیں بتا سکتے. تو چیلنج کیا گیا، اور چیلنج کرنے کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اس چیلنج کا جب تم جواب دے نہیں سکتے تو یہ مان لو کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، یہ کتاب اللہ کی جانب سے اتاری گئی ہے، اور اس کے تمام مضامین، اس کے تمام احکام، اس کے تمام رموز، اس کے تمام اوقاف، اس کے تمام مطالبے، اس کے تمام تقاضے اللہ کی جانب سے، اور جن کا پورا کرنا ہر فرما بردار کے لیے ضروری ہے. اسی لیے یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور جب یہ کہا گیا کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے تو پھر اس کتاب نے خبر دی کہ دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں وہ 3 خانوں میں فٹ ہوتے ہیں. جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں 3 خانوں میں فٹ ہوتے ہیں. چوتھی کوئی قسم نہیں ہو سکتی. یا تو وہ متقین ہوں گے، یا وہ کفار ہوں گے، یا وہ منافقین ہوں گے. چوتھا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور جو اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں ان سے بڑا پاگل، ان سے بڑا بیوقوف، ان سے بڑا احمق کوئی ہے ہی نہیں. جو ناستک ہیں،
دنیا کے انتہائی غلیظ ترین لوگ ہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں سمجھیے۔ تو اس صورت میں یہ بتایا کہ جو متقین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ابتدائی 4 آیات وقف فرمائی اور ان کو بشارت دے دی کامیابی کی۔ دوسری قسم کفار کی تھی جن کے لیے 2 آیتیں وقف کی گئیں اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہ رادہ درگاہ ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، یہ ایمان نہیں لا سکتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، عذاب عظیم ہے ان کے لیے۔ اور اس کے بعد جب تیسرے گروہ کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پورا رکوع وقف کر دیا ان کے لیے، 13 آیات ان کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، منافق جو ہے کافر سے زیادہ خطرناک ہے۔ دوغلی پالیسی جو ہے وہ انتہائی خراب ہوتی ہے، اس میں آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، یہاں بھی 2 ٹکڑا ڈال دیا، وہاں بھی 2 ٹکڑا ڈال دیا۔ کیا کہا؟ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، مومنین سے ملے تو کہا ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے ہمجولیوں کے پاس، اپنے دوستوں ہمرازوں کے پاس جاتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ارے ان سے مذاق کر رہے تھے ملا جی لوگوں سے، ہاں ملا جی لوگوں سے مذاق کر رہے تھے، ارے ان کو کیا آتا جاتا ہے، داڑھی رکھ لیے، ٹوپی لگا لیے، ان کو کیا آتا جاتا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یقین جانیے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت کل کا کل اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، اور اللہ جس کو بلندی عطا فرما دے دنیا کا کوئی بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے ذلیل کر دے دنیا کا کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا ہے، سب اللہ کے اختیار میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کا تذکرہ فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، اللہ تعالیٰ ہی ان حروف کے معنی اور مطلب کو زیادہ بہتر طور پر جانتا اور سمجھتا ہے، اور ساتھ ہی ان حروف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار کو، مشرکین کو چیلنج کیا، قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا کہ یہی وہ حروف ہیں جن کے ذریعے تم گفتگو کرتے ہو، اگر تم صاحب زبان ہو، اگر تم علم والے ہو تو انہی حروف کو ملا کر کے قرآن پاک جیسی ایک صورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے، جو اللہ کی آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، جو سراپا ہدایت ہے، جو شفا ہے مومنین کے لیے، جو تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، اور خاص طور سے ان کے لیے رحمت ہے جو اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و ریب نہیں ہے، کوئی شک و ریب نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جن آیتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، عام طور پہ اس کے بعد قرآن پاک کی تعظیم بیان کی گئی ہے، جیسے فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، الف لام میم، کتاب کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی جانب سے، اور فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں، جب بھی ان کو ذکر کیا گیا تو قرآن پاک کی عظمت بتائی گئی، یہاں بھی حروف مقطعات کے بعد کہا گیا ذالک الکتاب، یہ وہ مقدس ترین کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ کتاب ہے کہ یہ جس امت پہ نازل ہوئی وہ امت خیر امت ہو گئی، جس نبی پر نازل ہوئی وہ سید الرسل ہو گیا، جس فرشتے کے ذریعے کتاب اتاری گئی وہ سید الملائکہ ہو گیا، جس رات میں یہ کتاب اتاری گئی وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، اور اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جب سے یہ کتاب اتری
اور قیامت تک اس میں ایک حرف کی اور ایک حرکت کے تبدیلی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی ہے۔ یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے، یہ بھی قرآن پاک کا حافظ ہو جاتا ہے۔ 8 سال کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہیں، اس سے زیادہ حفاظت کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں آج تک جب سے موسیٰ علیہ السلام پر وہ کتاب نازل ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک تورات کا کوئی حافظ پیدا نہیں ہوا۔ صرف عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حافظ تھے، اسی لیے انہوں نے جب تورات غائب ہوئی تو انہوں نے اپنے حافظے سے لکھ دیا، تو یہودیوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں تبھی لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ تورات کا کوئی حافظ نہیں۔ انجیل کا جب سے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی آج تک کوئی حافظ پیدا نہیں ہوا، زبور کا کوئی حافظ نہیں ہوا، لیکن قرآن پاک چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں چلے جائیے، اور مالیگاؤں کی تو خوش نصیبی ہے کہ بیشتر گھروں میں کوئی نہ کوئی حافظ مل جائے گا، اکثر و بیشتر گھروں میں۔ ابھی لاک ڈاؤن جب لگا شاید مالیگاؤں کی کوئی گلی ہو جہاں تراویح نہ پڑھی گئی ہو، ہر گلی میں تراویح پڑھی گئی۔ یہ کیوں؟ یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اپنے ذہنوں میں بسایا، اور اس کی برکت سے اللہ نے ہم پر بہت ساری رحمتیں نازل کی۔ تو اس کتاب کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، اسی لیے فرمایا اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ہدایت دو معنوں میں، ایک تو یہ رہنمائی کرتی ہے، تو پوری انسانیت کو رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب، سارے لوگوں کے لیے رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب، اور دوسرے ہدایت یہ کہ یہ کتاب توفیق دیتی ہے، جو اس کتاب سے دل لگاتا ہے، جو اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، جو اس کتاب سے اپنے دل و دماغ کو منور کرتا ہے، یہ کتاب اللہ سے توفیق دلا دیتی ہے کہ وہ بھلائی کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو ایک تو ہدایت سے رہنمائی اور دوسرے ہدایت سے توفیق مل جاتی ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی وہ ہے جو اللہ کے اوامر پر عمل کرے، اللہ کے نواہی سے اجتناب کرے۔ متقی وہ ہے جو یہ سوچے کہ اگر میں نے اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کیا تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤں گا، اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جاؤں گا۔ متقی وہ ہے کہ جو اپنا دامن محرمات سے، اپنا دامن مشتبہات سے، اپنا دامن لا یعنی چیزوں سے بچا لے، وہ متقی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا متقی کون ہے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ، کسی ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں؟ کہا گزرے ہیں۔ کہا کیسے گزرے؟ کہا کپڑے کو سمیٹ کر گزرے تاکہ کانٹا ہمارے کپڑے میں پھنس کر کے چبھ نہ جائے اور ہمیں تکلیف نہ پہنچا دے۔ کہا متقی ایسے ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اللہ کے اوامر پر اس کی نظر ہوتی ہے، ان پر وہ عمل کرتا ہے، اللہ کے نواہی پر اس کی نظر ہوتی ہے، اس سے اجتناب کرتا ہے۔ پھر متقین کی صفت بتائی گئی، ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ علم غیب کل کا کل اللہ کے لیے خاص ہے، کل کا کل اللہ کے لیے خاص ہے۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ کہ جسے آدمی جس کا ادراک نہ کر سکے، اس کے جو حواس ہیں، 5 حواس ہیں، سننا، دیکھنا، بولنا، چکھنا، پکڑنا، تو یہ حواس جو ہیں ان کے ذریعے سے وہ اس کا ادراک نہ کر سکے، اس کا پتہ نہ لگا سکے۔ ان چیزوں کو صرف اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو یا اللہ کے حکم سے اللہ کے انبیاء نے اور خاص طور سے اللہ کے حبیب اور خلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ غیب ہے۔ جیسے قیامت کا وقوع پذیر ہونا، جنت و جہنم، حشر و نشر،
ذات باری تعالی، اس کی صفات، عرش و کرسی، یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ تو متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ایمان کی بات آئی تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصدیق کرتے ہیں، زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اعضاء اور جوارح سے اس کو پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے غیب کا تعلق تصدیق سے ہے، دل سے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، یعنی اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اعضاء اور جوارح سے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ انہیں رزق عطا کیا ہے اسے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی مالی طور پر قربانی پیش کرتے ہیں۔ گویا ایمان زبان سے اقرار، دل کے تصدیق اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک فرقہ ہے مرجیہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، تو وہ گمراہ فرقوں میں ہو گئے۔ شیعوں کا ایک فرقہ ہے کرامیہ جو یہ کہتا ہے کہ ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام ہے، تصدیق کی اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ ایسے ہی مشہور فرقوں میں خوارج اور معتزلہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایمان زبان کے اقرار، دل کے تصدیق اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اقرار مکمل طور پہ ضروری، تصدیق مکمل طور پہ ضروری، ایسے ہی عمل بھی مکمل طور پہ ضروری۔ اگر عمل میں کچھ کمی ہوئی، عمل میں کچھ کمی ہوئی یعنی آدمی گنہگار ہو گیا تو ایمان سے خارج ہو گیا۔ اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ کبائر کا جو مرتکب ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اہل السنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں، محدثین کی جماعت کیا کہتی ہے کہ ایمان کے لیے زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر عمل میں کچھ کمی ہو گئی تو اس کی وجہ سے ایمان سے وہ خارج نہیں ہوگا۔ اگر وہ گنہگار ہو گیا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو ایمان سے خارج نہیں، وہ فاسق ہو جائے گا، ایمان سے خارج نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ اور جب کہا گیا صلاۃ قائم کرتی ہے، نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھتے ہیں یا نماز ادا کرتی ہے، نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کیا ہے کہ صلاۃ کو اس کے تمام ارکان، تمام واجبات، تمام شروط کے ساتھ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر مکمل طور پہ ادا کیا جائے، مکمل طور پہ طہارت ہو، اچھی طرح سے وضو کیا جائے۔ جب مسجد میں آ گئے فکر دنیا باہر رکھ دیا، مسجد میں آ گئے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس طرح عبادت گویا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اقامت صلاۃ ہے۔ گویا صلاۃ کو اس کے تمام واجبات، ارکان، شروط کے ساتھ ادا کرنا، اور یہی شعوری صلاۃ ہے۔ اور جو شعوری صلاۃ ادا کرے وہ کبھی بھی منمانی زندگی نہیں گزارے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صف اول کا نمازی ہے اور اس کے بعد جب اپنی دکان پہ گیا تو وہ بزنس والا ٹون اختیار کر لے، دھوکہ دھڑی شروع ہو گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجلس میں بیٹھے گا تو غیبت، چغلی اور فراڈ کرنا شروع کر دے، نہیں۔ جو شعوری نماز پڑھے گا وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اور صلاۃ تو اتنی اہم چیز ہے میرے بھائیوں کہ آپ اندازہ کیجئے
کہ ایک شرابی ہے، شراب پیتا ہے، اس کے لیے نہیں کہا گیا کہ یہ کافر ہو گیا۔ ایک بدکار ہے، بدکاری کرتا ہے، اس کے لیے نہیں کہا گیا کہ یہ کافر ہو گیا۔ لیکن ایک شخص، ایک مسلمان اگر بے نمازی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے ایک فرض نماز چھوڑ دی، وہ کافر ہو گیا۔ لوگ نماز چھوڑے بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں اتنا برا نہیں لگتا۔ ایک شخص شرابی ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، کوڑے اور لات جوتے اس کو لگانا چاہیے، لیکن شرابی ہو جاتا ہے، سب کہتے ہیں ارے فلاں شرابی ہو گیا۔ کوئی بدکار ہے تو اس کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں، لیکن جو بے نمازی ہے، ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بے نمازیوں کے ساتھ ایسے گھل مل گئے ہیں کہ ان بے نمازیوں کو ہم کچھ برا ہی نہیں جانتے۔ کیا کہا گیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اور بما انزل الیک جب کہا گیا تو اس سے قرآن اور حدیث دونوں چیزیں آ گئیں، اس لیے کہ قرآن پاک تو وحی کی صورت میں نازل ہی ہوئی، احادیث مبارکہ کا مفہوم بھی آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا، یہ دونوں چیزیں، قرآن و حدیث دونوں چیزیں آ گئیں، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے کے انبیاء پر اتاری گئی، ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، گرچہ اب وہ کتابیں دنیا میں باقی نہیں رہی، اور جو دو کتابیں یعنی تورات اور زبور، تورات اور انجیل باقی ہیں، وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہی۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ منزل من اللہ تھی، لیکن اب ان پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، یہ منسوخ ہو چکی ہیں، اب قرآن پاک پر صرف عمل کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں، اس پر جو آپ پر اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے انبیاء پر اتاری گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا یہ ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ گویا توحید پر، رسالت پر، آخرت پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے، تو آخرت پر ایمان، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اچھے اچھے انسانوں کو صحیح کر دے۔ اگر ہم مسلمانوں کے دل میں یہ عقیدہ واضح اور راسخ ہو کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور ابن آدم کا قدم ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں جواب نہ دے دے، تو آدمی کبھی بھی گناہ کے کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے آخری آیت آج کے درس کی، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ خوش نصیب ہیں جو اپنے رب کے ہدایت پر ہیں، اپنے رب کی توفیق پر ہیں، اپنے رب کی ڈگر پر ہیں، علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور دنیا کے تمام انسانوں میں حقیقی معنوں میں کامیاب یہی لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اقامت صلاۃ کرتے ہیں، جو اپنا مال فرض زکوٰۃ میں خرچ کرتے ہیں، نفلی صدقات میں خرچ کرتے ہیں، ہر جگہ خرچ کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو تمام سابقہ انبیاء کی پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی وہ خوش نصیب ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ خوش نصیب ہیں جو فلاح یاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اس زمرے میں شامل فرمائے. ہمارے تمام بھائیوں کو جو یہاں شریک ہیں خصوصی طور سے اللہ تعالیٰ ان سب کو ان فلاح یاب لوگوں میں شریک فرما لے. ہمارے جو بھائی جو اس لائیو پروگرام کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی توفیق سے نوازے اور ان کے لیے ہدایت کا سامان کر دے. ہمارے بھائی انعام روفی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری بھلائیاں اور خیر و برکت عطا کرے کہ انہوں نے یہ لائیو کا نظم کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور قرآن پاک کو ہمارے دل کے لیے بہار بنا دے, ہماری آنکھوں کا اور ہماری سینے کا نور بنا دے اور ہمارے غم اور فکر کو لے جانے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.